بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 8 بائی مہرالنساء شاہمیر۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی، حالے حسن کی دوسری ماں ہے۔ وہ بالکل دیسی ماؤں کی طرح ہر وقت حسن کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، لیکن اس کو ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن جوں ہی کوئی بھی اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے حسن کے بارے میں کچھ کہتا، اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتی۔ اچھا بابا، نہیں کہتے کچھ آپ کے بھائی کو؟ یہ بتائے کیا کھائیں گے آپ سب؟ سفیر کو حالے کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پر ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی، بلکہ اپنا موقف پیش کر کے اگلے کو لاجواب کرتی تھی۔ آئس کریم کھا لیتے ہیں؟ مہر کی طرف سے جواب آیا تھا۔ جو بھی آپ سب کھانا چاہیں بتا دیں، ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ اگر یہ ٹریٹ آپ کے واپس آنے کی خوشی ہے تو آپ ہمیں ٹرکانے کی کوشش مت کریں، حالے بولی تھی۔ ارے نہیں، وہ ٹریٹ قرض رہی مجھ پر، یہ تو بس ویسے ہی تم سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا، صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلیں پھر پیزا کھلا دیں اور بروسٹ۔ حسن نے اپنی پسند بتائی تھی۔ نہیں، مجھے تو اسپرنگ رولز اور فرائیڈ چکن کھانا ہے، حالے نے بھی فرمائش کی تھی۔ اور مہر تم؟ جو آپ کھلا دیں، مہر نے کندھے اچکائے تھے۔ تم خود بتاؤ نا، ظاہر ہے کچھ تو فیوریٹ ہوگا تمہارا بھی۔ دیکھو، حسن اور حالے نے بھی اپنی پسند بتائی ہے، اپنی رائے دینا سیکھو لڑکی۔ سفیر نارمل سا بولا تھا، جبکہ مہر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ چچی نے تو کہا تھا سفیر کو وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں جو ہر بات میں اپنی رائے دیتی رہیں۔ بچوں کے لیے بیف برگر لے آئیں، حسن نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی لے آئیں، وہ بجھے دل کے ساتھ بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں چاروں شہر کے ایک بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سفیر ان کو یہاں لایا تھا۔ کراچی کا ایسا کوئی ریسٹورانٹ شاید ہی ہو جہاں حالے اور ہارون نے کھانا نہ کھایا ہو۔ کوئی ڈھابا، کوئی کیفے ایسا نہیں تھا جس کا حالے کو پتہ نہ ہو۔ گھر کا کھانا تو وہ شاذ و ناز ہی کھاتی تھی۔ وہ اپنی ساری پاکٹ منی، ساری سیونگ یا تو کھانے پہ اڑاتی تھی یا ڈائمنڈس پہ۔ کھانا اور ڈائمنڈ اس کی کمزوری تھے۔ وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں کا سفر بھی برداشت کر لیتی تھی۔ سفیر کو بھی جب بزنس ڈنر ارینج کرنا ہوتا یا کسی دوست کو کھانا کھلانا ہوتا تو وہ حالے سے ہی رابطہ کرتا تھا، اور آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جبکہ مہر ان سب چیزوں سے بہت دور تھی۔ اسے گھر کا کھانا اور گھر میں رہنا ہی پسند تھا۔ رہا سفیر تو اس کو کھانا کھانے سے زیادہ کھلانا پسند تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد سے واپس آتا، حالے لازمی ٹریٹ لیتی، اور یہی ہارون اور اس کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ کہتا تھا، حالے تمہیں 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کہیں بھی کھانا کھانا ہو تو مجھے بتاؤ یار، ہم دونوں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ تم اس سفیر کو کیوں بولتی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ کہو تو میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ تمہارے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو جا کے کسی یتیم خانے کو دان کر دو، مجھے نہیں ضرورت تمہاری مہربانیوں کی۔ چچا زاد ہے میرا، میں لوں گی ٹریٹ۔ کاش تم اس چچا زاد کے آگے بھائی لگانا شروع کر دو تو میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس ریسٹورانٹ میں بھی ہارون کے ساتھ آ چکی تھی اور یہاں کا کھانا اس کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن سفیر کو یہ جگہ پسند تھی، سو خود پہ جبر کر کے بیٹھی تھی۔ اسے ہارون شدت سے یاد آیا تھا۔ آج پہلی بار تھا جب وہ لوگ اس کے بغیر آئے تھے۔ ہر دفعہ وہ ساتھ آتا تھا۔ سفیر کے لاکھ اختلافات سہی، لیکن ہارون اس کو اکیلے تو مر کے بھی جانے نہ دے۔ حالانکہ حسن اور مہر بھی ہمیشہ ساتھ ہی آتے تھے، لیکن ہارون کے لیے وہ پھر بھی اکیلی ہی تھی۔ آپی، آپ نہیں کھا رہی تو میں کھا لیتا ہوں یہ بھی۔ حسن کا ندیدہ پن اس کو حال میں کھینچ لایا تھا۔ ہاں بیٹا، پیٹ کی پیاس نے تمہیں آپ بولنا بھی ہی سکھا دیا۔ تمہیں تو میں صحیح کھلاتی ہوں، ذرا ہاتھ تو لگاؤ میری پلیٹ کو، آیا بڑا۔ خود تو نہیں کھا رہی؟ ہارون بھائی کے خیالوں میں گم ہے۔ اور پیٹ کی پیاس نہیں، بھوک ہوتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کرتا سفیر حسن کی بات پر ٹھٹکا، جبکہ مہر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچہ چلا رہی تھی، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ کیا مطلب، ہارون کو کیوں یاد کریں گی یہ اس وقت؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ ہارون بھائی کے ساتھ آتی ہیں نا، اس لیے، حسن نے جواب دیا تھا۔ حالے نے سفیر کا موڈ خراب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، ہم کزنس ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب کیا کہیں بھی جائیں گے تو اس کو ساتھ لانا ہوگا؟ وہ بھی میرا کزن ہے، گھر کا فرد بھی اور میرا بیسٹ فرینڈ بھی۔ آپ اس کو بے شک نہ لائیں، لیکن میں جہاں بھی جاؤں گی اس کو یاد کروں گی۔ آپ کیا اب میرے ذہن پہ بھی پہرے بٹھائیں گے؟ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ مہر نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ حالے، سفیر کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ نہیں مہر، اس کو مت ٹوکو، یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، میری بھی غلطی ہے، ہارون کو پوچھ لینا چاہیے تھا مجھے، اوپر سے وہ بیمار بھی ہے۔ صبح تمہیں یونی چھوڑنے جاؤں گا تو اس سے بھی مل لیں گے، اوکے؟ وہ سیکنڈز کے اندر
خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ صبح دیکھیں گے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ حسن اور مہر تو بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ سفیر بھی خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا کھا چکے سو گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفیر نے دوبارہ حالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر پہنچ کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب حالے کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ کافی بنا کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، اس کو سامنے فروا کھڑی دکھائی دی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ویسے تو اس وقت میرا موڈ نہیں کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بھلا کہاں نیند آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الواحی سی چمک تھی، اس کے لہجے کا مان۔ ہاں یہی مان اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو تم، 9 سال بڑا ہے وہ تم سے، اب کوئی بچی نہیں ہو تم جو اس کو نام سے پکارتی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین ہے اور نہ ہی میرے ملک کا قانون ان کو بھائی بنانا، اور رہی آپ تو سارا گھر جانتا ہے حالے سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے۔ وہ ان کو تپاتے ہوئے بولی تھی، 3-4 سال پہلے تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تب تم اس کو بھائی بلاتی تھی، تب میں بچی تھی، معصوم کم عمر ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی اپنی پیشانی پر دستک دیتی کہہ رہی تھی، اس نے غور و فکر کرنا سکھایا اور جب میں نے تحقیق کی تو علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے ان کے کان کے پاس جھکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی، پیچھے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی، انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی، اس باغیچے کی گھاس اجڑ کر رہ گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہ وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا، اس شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لے اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں۔ وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا، جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کر دیتا تھا۔ عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس توڑ کر لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھی ان کو سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے گویا نہ سننے کی قسم کھا رہی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی، ان کی بچپن کی سہیلی زرینہ ان کے ساتھ گھاس پر بیٹھی تھی۔ نفیسہ تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ اور وہ کیس، اس کا کیا کروں میں؟ زری ادھورا چھوڑ دوں؟ اس لڑکی کو انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اور اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کی ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے۔ وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ درندہ صرف انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو، شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹس دکھا چکی ہیں، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو۔ کراچی اور اسلام آباد میں بھی محسن بات کر چکا ہے، لیکن بیسو امریکہ کے ایک سرجن ہیں، محسن کے دوست ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے سرجری کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے تک آ جاؤں عمر کو لے کے، لیکن میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ عمر نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی، ان کی سیاہ آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو کیا کرو گی اب تم؟ کیا عمر کو گود لینے پہ پچھتا رہی ہو؟ اللہ نہ کرے میں کبھی عمر کے ہونے پہ پچھتاؤں، بس میں خود کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہوں۔ اس وقت میں بہت مضبوط ہوں، لیکن عمر کی بیماری مجھے توڑ رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی بیماری نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں جب عمر کو دیکھتی ہوں نا، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں، بس کوئی اس کی یہ تکلیف دور کر دے۔ اس کی بیماری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نفیسہ تم یہ کیس چھوڑ دو، عمر کو لے کے امریکہ چلی جاؤ۔ زری نے وہ بات کہہ دی جو ابھی تک خود سے نہ کہہ پائی تھی۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوگا؟ تم جانتی ہو وہ کتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ملوث لوگ کوئی عام لوگ نہیں، کوئی IG کا بیٹا ہے تو کوئی میجر کا، کوئی MPA کا بھتیجا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون کا بھانجا۔ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی اور وکیل ہے اس شہر کا جو یہ کیس لے گا؟ 10 لڑکوں نے مل کر 40 دن تک ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ سے میں وعدہ کر چکی ہوں، ان میں سے میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس بچی کے ماں کو معذور کر دیا،
اس کے باپ کی نوکری ختم کر دی، ان کی عزت دو کوڑی کی نہیں رہی اس معاشرے میں۔ ایسے میں ان کے پاس بس ایک چیز ہے اور ایک ہی فکر ہے جس کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں، انصاف۔ بس ایک یہی لفظ ان کی امید ہے۔ میں یہ بھی چھین لوں؟ بتاؤ نہ ذری میں کیا کروں؟ تم تصویر کا ایک رخ دکھا رہی ہو مجھے، دوسرا رخ میں دکھا دوں تمہیں؟ وہ عام صورت والی مخلص عورت رسان سے بولی۔ انہوں نے عمر کو اسکول سے نکلوا دیا، تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے۔ روز جب تم کوٹ جاتی ہو تو ان کے بھیجے ہوئے غنڈے تمہیں ہراساں کرتے ہیں، آدھی رات کو تمہارے گھر کے شیشے توڑ جاتے ہیں، جب تم بیکری سے سامان لینے کے لیے اترتی ہو تو تمہاری گاڑی کو بیچ سڑک پر جلا دیا جاتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر تمہارے بیٹے کا علاج نہیں کرتا، وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو ایک پین کلر دینے کو تیار نہیں۔ اگلے ہفتے تک تمہارے گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم عمر کا علاج اور گھر کا راشن ساتھ میں مینٹین کر سکو۔ نفیسہ نے اس کی باتوں پہ کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں، آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو گلے میں اٹک گیا تھا۔ لیکن نہیں میری دوست، تم کیس مت چھوڑنا، یہ ضروری ہے، ان کو انصاف دلانا بہت آسان ہے، بہت سستا، ایک ہی قیمت ہے، بس اس کی ایک ہی قیمت۔ وہ سکون سے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ بتاؤ مجھے کیا قیمت ہے؟ نفیسہ ایک مہم سی امید نظر آئی تھی۔ عمر کی موت، بس یہی قیمت ہے اس کیس کو جیتنے کی۔ اور نفیسہ کو لگا زری نے ان کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ زری تمہاری زبان نہ مفلوج ہوئی؟ یہ سب کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اتنی آسانی سے میرے بچے کے لیے ایسا لفظ کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ میں پچھلے ایک مہینے سے تمہیں بہت نرمی، پیار، ہر انداز سے سمجھا چکی ہوں نفیسہ، لیکن تمہاری سوئی ایک جگہ پر اٹک گئی۔ کیس کا کیا ہوگا؟ تم نے یہ سوچا عمر کا کیا ہوگا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا آئینہ، میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا فائدہ ہو، تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خوشی ہو، اور یہ سب کچھ بس ایک انسان سے جڑے ہیں عمر۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم بھی کنویں میں کودنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ساتھ کودوں گی، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتی، کیس یا عمر میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا تو تم تب بھی اس طرح سوچتی رہتی، پھر ایک منٹ کے اندر فیصلہ کرتی؟ زری کی باتوں پہ نفیسہ نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی، کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی، میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک اسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی، کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میرے عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، عمر میری کمزوری نہیں، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک بات، اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی میرے لیے فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے، کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے، اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے گملے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زری وہیں اسی آدھی اجڑی گھاس پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی، سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے باک کرنے کو تھا۔ حالے اپنے کمرے میں کھڑی باہر بال برش کر رہی تھی، اس نے سفید لمبی قمیص کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سبز دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے وہ پنک لپ ٹنٹ لگا کے یوں نہیں جانے کو تیار تھی جب ملازمہ نے اس کو دادو کا پیغام دیا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالے نے سر ہلا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی، تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس تھے، کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں، ان میں سے 1/4 حصہ حالے اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھیں۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک، آپ بتائیں؟ وہ اب بھی دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ حالے کو اپنے رویے پر بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن لیڈ بھنی کری رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے اب تمہارے کام؟ نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، اس نے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تلکل کیوں مار رہی ہو؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا، آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حالے جس نے تمہارے ذہن میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو، کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے رخی برداشت ہو رہی ہے،
اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مار مارے جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی اف تک نہیں کیا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان کی تکلیف کا۔ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا جان؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہم دونوں ابھی سے فاصلے رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو نہیں پتہ بعد میں مجھے تکلیف ہوگی۔ تم اس وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہو، تم اس وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھ رہی تھی۔ اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ میں 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بیتاب ہوں۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تم نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی؟ اور وجہ مہر ماں وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف مہر ماں وہاج نہیں، مہر ماں نگین بھی ہے دادا جان۔ کبھی تو وہاج کا نام کا ٹھپا اس کے نام سے ہٹا کر دیکھیں۔ وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے آپ کی محبت پہ۔ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟ ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنیں گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہیں بول سکے۔ جب بولے تو ان کا لہجہ ایک ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے نگین یاد آتی ہے، جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے ہسپتال کے بستر پر دیکھا تھا۔ ان کے بازوؤں پر نیل تھے، حالے ان کے ہاتھ اتنے کھردرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ ان کی آنکھیں، پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا، وہ بالکل سرخ تھیں جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن شاید وہ بولنا چاہتے تھے۔ اس کی گردن پر جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی ہے۔ میں اتنے سالوں سے ایک بار بھی اس کے چہرے کو نہیں بھول پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پر دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، ان سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھیں، لیکن آج اگر چپ رہتی تو شاید پھر کبھی نہ بول پاتی۔ میرا کیا قصور؟ اس پہ پیار نہیں آتا۔ میرا کیا قصور؟ اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ مجھے اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی۔ وہ میرے لیے کچھ نہیں سوائے ایک اذیت کے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حالے، ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دیا ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ یوسف سلطان حاضر ہے، بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نا حالے، ایک ہی بار مار دو مجھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ اپنے دادا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی دکھ نہیں دے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئی لو یو، میں دوبارہ ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے دادا جان کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا، ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ بس میرا بیٹا، اب بس کرو، اتنا مت رو۔ حالے بیٹا بس۔ چند لمحے وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارے نہیں، ذرا دیکھو تو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آخری حلبہ آزمایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اف، آپ نے ایموشنل کر دیا۔ میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں۔ کیا زیادہ ہی پھیل گیا ہے کاجل؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا۔ اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہو، بالکل نگین کی طرح۔ حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ بجو، آپ کب آئیں یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ نرگس، ملازمہ نے کہا تھا، ابا نے کہا ہے میں کافی لے کے اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر رہو۔ جب تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے۔ حالے، انہوں نے نہیں بلایا یار۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اپنی بے قدری پر ماتم کرنا تھے۔ آپ نے کچھ سنا ہے کیا؟ اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا گیا تھا حالے، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں۔ انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکیں کہ میں کس کی اولاد ہوں۔
میرا خون کون سا ہے؟ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس کی ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی۔ میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں۔ میرا خون نہیں بدل سکتا۔ میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، یا میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی، میں کبھی ابا کی محبت حاصل کر سکوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نہیں لڑ سکتی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ حالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس سم کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ ابھی آپ کو بلائیں گے، آپ کو غلط لگتا ہے، انہوں نے آپ کو یہ سب سننے کے لیے بلایا تھا، اس نے تسلی دینا چاہی۔ حالے، ان مگز میں دیکھو کیا ہے؟ اس نے بے تکا سوال کیا تھا۔ کافی ہے بچوں، میں دیکھ چکی ہوں، بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں۔ وہ دکھ سے کہتی ٹرے اس کی طرف اٹھائے جانے مڑ گئی تھی۔ پیچھے حالے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، پچھتاوا بہت شدید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی چہرہ دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، کبھی چہرہ اوپر اٹھا کر اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر چھوتی، تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتی۔ ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے کئی بار ان کو دیکھ چکے تھے۔ ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فروا، بس بھی کرو، آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ ایسا بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جن کو تم دیکھے جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑی کو دیکھو غور سے، یہاں اسکن لٹکنے لگ گئی ہے، دیکھو ذرا۔ وہ اب ان کی طرف گھوم گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تمہیں خواہ مخواہ کا وہم ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے مہینے ہی تو سرجری کروائی تھی تم نے۔ اب یہ نیا شوشہ سخت بیزار نظر آئے تھے۔ مجھے پتا ہے تمہیں جو تکلیف اٹھ رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تم سے پیسے نہیں لوں گی۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، اب تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو۔ وہ اب دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جسے تم خیرات کہہ رہی ہو وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے، نہ میں بھائی سے مانگ کر کھاتا ہوں نہ بابا سے۔ دن رات گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں، اور اسی کام کی وجہ سے تم آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہو۔ اچھا، اتنے ہی قابل ہو تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹرنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تمہیں کیوں اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا گارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ وہ اندر تک جھلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بابا نے پاور آف اٹرنی مجھے دے دیا تھا، انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ اچھا، ایسا ہوا تھا کیا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا مجھے، بالکل تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی بابا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور بھی تم سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی۔ اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بابا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تب کس نے بچایا تھا تمہیں؟ کس نے بچائی تمہاری ساکھ؟ میں نے، میرے اس عظیم دماغ نے، میری عقل نے تمہیں بچایا۔ میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی، اور یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا تھا یہ اس نے کیا ہے۔ اس نے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی، اور سفیر تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا ہے تمہیں۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھی۔ اس لیے تم اپنی قابلیت کے قصے مجھے مت سناؤ شمس سلطان، وہ نیوس سے کہتی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ شمس چند لمحے بے بسی اور خفت سے ان کو دیکھتے رہے، اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر اسی فائل میں ورق گردانی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں فائل پہ جمی تھیں، لیکن دماغ وہ کہاں تھا۔